لڑکیاں بھی سن لیں اور لڑکے بھی سن لیں، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب قدرت نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہمارا نکاح کس کے ساتھ ہوگا، تو جو اللہ نے لکھ دیا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہر لڑکی کے ساتھ ہمارا نکاح جس کو دیکھا ہو جاتا تو یہ جو رشتے آ کے جو واپس جاتے ہیں نا، کئی کئی سال تک چلتا رہتا ہے، آ رہے جا رہے آ رہے جا رہے۔ کیوں لوگ پریشان ہوتے ہیں؟ ارے سید صاحب اتنی جگہ جاتے ہیں، پسند ہی نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں جا لکھا تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہا ہے، جہاں اللہ نے لکھا ہے تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہا ہے۔ جہاں اللہ نے لکھا ہے جس دن وہاں پہنچ جائے گا اور وہ وقت آ جائے گا تو پھر چٹ منگنی پٹ بیا والا مسئلہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن جب اللہ نے جہاں لکھا ہے تو وہاں پہنچتا ہی نہیں ہے، تو ابھی انتظار کر۔ یہ اللہ کی طرف کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف کے۔ تو رشتے آئے جائیں تو بہت زیادہ دماغ پہ ٹینشن مت لیا کرو۔ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، لکھ دیا ہے تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کوئی بغیر جوڑے کا زمین پہ نہیں آیا ہے۔ اور بیٹیوں کو جلدی رشتے نہیں آتے تو ماں باپ خود اس کو تانا دیتے، کیسی ہے تو، منوس ہے، تیری تقدیر پھٹی ہوئی ہے، تجھے اچھے رشتے نہیں آتے، ہم پریشان ہیں۔ یار اس بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے جب لکھا ہے تبھی شادی ہوگی۔ شادی وقت سے پہلے نہیں ہوگی، موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، روزی وقت سے پہلے نہیں ملے گی۔ اللہ نے جب جہاں لکھا ہے اسی وقت ہوگا، جو ٹائم آ جائے گا اسی وقت ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ہم نے تو ایسی شادیاں بھی اس چھوٹی سی عمر میں دیکھی ہے۔ میں نے ایک شادی ایسی دیکھی ہے اپنے بچپنے میں کہ بارات تیار ہوگی، بارات تیار ہوگی اور تیار ہونے کے بعد کسی معاملے پر جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا بارات کے اندر۔ تو کیا ہوا، لڑکے والوں نے اپنی انا بتانے کے لیے کہا ہم بارات واپس لے جا رہے ہیں۔ یہ ہوا، ہم بارات واپس لے جا رہے ہیں۔ اب لڑکی والے نرم پڑے، یار عزت پہ بنا جائے گی، کیا ہوگا؟ انہوں نے ہاتھ جوڑے، پیر پکڑے، خدا کے لیے ایسا مت کرو، غریب کی عزت سے مت کھیلو، چلو جو وہ معافی مانگتے لیکن مجرا نہیں، ہم تو جائیں گے۔ بہت منایا، لوگوں نے منایا، بڑوں نے منایا، نہیں مانے، اور وہ بارات واپس ہوئی۔ بارات واپس ہوئی، لڑکی کے ماں باپ کی تو موت سے بدتر اس وقت کی کیفیت ہو گئی تھی کہ وہ کیا کریں، لیکن خدا کی شان دیکھیں۔ اب وہاں پہ سب رشتہ دار رو دو رہے ہیں کہ اب مہمان آ رہے ہیں کہ کیا جواب دیں گے ان کو، کھانا تیار ہے، شربت تیار ہے، جہیز تیار ہے، کیا کریں گے؟ ایسے میں ایک لڑکا اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا، اور وہ بہت مالدار گھرانے کے تھے۔ وہ جو بارات آئی تھی اس سے بہت مالدار گھرانے کے وہ لوگ تھے۔ جب ان کو روتا دھوتا دیکھا تو اس لڑکے نے اپنے ماں باپ سے کہا یہاں ان کی عزت بچانا ہمارے لیے ضروری ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو صحرا اس لڑکے نے پہنا تھا وہی صحرا میں پہن لوں؟ ماں باپ نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، چلو اچھا کرتے ہیں۔ اور 10 سے 15 منٹ کے درمیان یہ فیصلہ ہو گیا، اور اس کے بعد بارات کا جو ٹائم تھا نا جانے کا، چونکہ ادھر بارات تیار ہو رہی تھی، بارات کا جو ٹائم تھا اس ٹائم تک، مہمانوں کے آنے تک یہ دولہا سج سنور کر کے وہاں بیٹھ گیا تھا، آیا تھا شادی میں شرکت کے لیے، بن گیا دولہا۔ اب لوگ حیران تھے ایسا کیوں ہوا؟ وہ ایسا اس لیے ہوا کہ اس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا، تو یہ بہانے سے کینسل تو نہیں تھا، یہ تو اس کی بیوی بننے والی تھی نا۔ ایک بات مجھے بہت پیاری سی یہاں یاد آ گئی اور اس کو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، مجھے مرکز جانا ہے۔ امام اعظم کے دور میں ایک حادثہ ہو گیا۔ امام اعظم، دیکھو اللہ جو تقدیر میں لکھتا ہے نا وہی بیوی ملے گی، اس کے سوا نہیں مل سکتی۔ اس لیے ذرا چکر میں کم رہا کرو کہ ادھر جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہوتی ہے نا، ادھر منہ ڈالا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں، عبرت حاصل کرو۔ ادھر منہ ڈالا، ادھر تاک، ادھر جھانک، یہ سب بند کرو۔ اسلام کا قانون نہیں ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے، کسی کے گھر میں جھانکنے سے اسلام منع کرتا ہے۔ تاک جھانک بند کرو۔ گلیوں کے اندر سائیکل لے کر کے گھوما تو ادھر منہ ڈالا، ادھر دیکھا، کوئی کام نہیں، گاڑیاں لے کر زبردستی پھر رہے ہیں، سائیکل لے کے زبردستی پھر رہے ہیں۔ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے سنو، اگر شادی سے پہلے بدکاری کرو گے تو پھر پاک بیوی نہیں ملے گی۔ قرآن، اللہ کے رسول فرماتے کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بدکاری کر چکا، علماء سے سنا، بیان سنا اور سچی توبہ کر لے، پھر اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اللہ انہیں پاک دامن بیویاں بھی عطا فرماتا ہے۔
تو توبہ کر لو گے تو پھر محفوظ ہو جاؤ گے، توبہ نہیں کرو گے پاک دامن رہو۔ حضرت امام حسن پاک کہتے ہیں نا، امام حسن پاک کا قول ہے، اگر تم چاہتے ہو بیوی پاک دامن رہے تو تم پاک دامن بنو، تمہاری بیویاں خود ہی پاک دامن ہوگی۔ اگر چاہتے ہو بیٹیاں پاک دامن رہے تو تم پاک دامن بنو، تمہاری بیٹیاں پاک دامن ہوگی۔ اگر چاہتے ہو کہ بیٹے پاک دامن رہے تم پاک دامن بنو، تمہارے بیٹے پاک دامن ہوں گے، تمہاری نسلیں پاک دامن ہوگی انشاءاللہ اگر تم پاک دامن رہو گے تو جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ملنے والا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی جو قسمت میں نہیں ہے، یہ اپنا ایمان ہے۔ جو تقدیر کو نہیں مانتا اس کو فرعون کہا گیا، فرعون ہے وہ۔ تقدیر پر ایمان لانا ضروری۔ اب بتاؤ، ایک چیز یہ رکھی ہوئی ہے، اس کے لیے دو راستے، ایک سیدھا عزت کا راستہ ہے اور اللہ کی رضا کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ ذلت کا، اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے۔ ملنا وہی چیز ہے، کس راستے جانا چاہیے؟ بولو، عزت۔ ملنا تو وہی ہے نا، تقدیر میں جو لکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں تقدیر سے زیادہ وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ مل سکتا ہے۔ یہ جو بہت اٹھ پٹانگ حرکت کرتے ہیں نا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، جلدی کرو جلدی، ارے تیری تقدیر میں جب لکھا ہے اسی دن ہوگا۔ ہم نے تو ایسی بھی شادی ایک دیکھی ہے میں نے اپنے بچپنے میں، کہ ہم بارات میں گئے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور وہاں پر جو ہے وہ دولہے کو صحرا پہنایا جا رہا تھا، دولہے کو صحرا پہنایا جا رہا تھا، اور اسی دولہے کو صحرا پہناتے ہوئے جو شخص بارات میں اپنے بچوں کے ساتھ آیا تھا، فیملی کے ساتھ، تو دلہن کی بہن اس کو پسند آ گئی، یعنی جو اپنی فیملی لے کر آیا تھا، تو اس نے کہا یار کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس غریب کی ایک بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو دوسری کی بھی ہو جائے، اس کے لیے میرا بیٹا حاضر ہے، چلو ایک کی بجائے دونوں کو صحرا باندھ دو اور دونوں کی شادی کر دو۔ دیکھو کبھی اس نے آنے سے پہلے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری اس تاریخ کو شادی ہوگی اور اس کی اسی تاریخ کو شادی ہوگی، یعنی وقت آ گیا تو نہ بارات کی ضرورت، نہ ہلدی کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت، کسی رسم کی ضرورت نہیں۔ اور ایسے بھی واقعات ہم نے سنے کہ دولہا آ کر کے بیٹھ گیا، صحرا بندہ، قاضی بیٹھ گیا، بارات سجی ہوئی ہے، اور اسی وقت یہ ہوا کہ نہیں یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ تقدیر میں نہیں لکھی تھی صحرا باندھنا تمہارا کام ہے، کسی کو کسی کے مقدر میں باندھنا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ جس کی قسمت میں جو لکھ دیتا ہے اس کو وہی مل کر کے رہتا ہے، اور جس وقت ملتا ہے اسی وقت مل کر کے رہتا ہے۔ تو یہ جو اود مات مچاتے ہیں نا لڑکے لڑکیاں، جلدی کرو، نہیں ٹائم آئے گا بالکل اسی وقت ہوگی۔ اور میرے اللہ کو تو ملانے کی شان آتی ہے، میرے اللہ کو ملانے کی شان مت کرو۔ اگر قدرت چاہے تو شام میں رہنے والے یوسف کو اور یمن سے دور رہنے والی زلیخا کو مصر میں ملا دیتے ہیں۔ قدرت چاہے حضرت سلیمان اور بلقیس کو ملا دیتے ہیں۔ قدرت چاہے کہاں تبوک کی رہنے والی حضرت صفیہ تبوک میں، مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں، مصطفیٰ جان رحمت تبوک جاتے ہیں، اور تبوک جانے کے بعد جناب صفیہ حضرت مصطفیٰ کریم کو ملتی ہے اور حضور علیہ السلام کے نکاح میں آتی ہے۔ کہاں پر رہنے والی؟ ایران میں رہنے والی شہر بانو اور مدینہ منورہ میں رہنے والے امام حسین، شہر بانو کے باپ دادا ایرانی، پارسی، آتش پرست، اور امام حسین کے نانا سید الانبیاء۔ اللہ اکبر! کیا کسی آتش پرست کی بیٹی نواز رسول کی بیوی بن سکتی ہے؟ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن یہ اللہ کی شان ہے۔ مسلمان جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، شہر بانو کنیز بن کر مسجد نبوی میں آتی ہے، اور اس کے بعد ایمان لاتی ہے اور نبی کی بہو بن جاتی ہے، امام حسین کے نکاح میں آتی ہے۔ قدرت کو ملانے کے انداز آتے ہیں، اس لیے وقت سے پہلے کوشش مت کرو، ماں باپ کی مرضی پر نکاح کرو، والدین کی مرضی پر نکاح کرو، اس میں برکت ہوگی، رحمت ہوگی۔ اور جو بھاگ کر کریں گے ناکام ہوگے۔ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، نہ پڑھنے کے قابل، نہ لکھنے کے قابل، نہ کاروبار کے قابل، کسی قابل نہیں رہ جاتے۔ رسوائی رسوائی رسوائی۔ میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، میرے بھائیوں وہ عشق کیوں کیا؟ وہ عشق کیوں کیا؟ اگر لوگوں میں چرچا اور شور ہو جائے تو بدنام ہو جاؤ،
اور اگر چھپا لیا تو زہر کھا کے مرو, پھانسی لے کے مرو, اور اللہ اکبر ٹرین کے پٹری میں جا کر مرو, کنویں میں چھلانگ. یہ دن کیوں آئے؟ ارے نادان, تو نے کسی ایسے ایرے گہرے سے عشق کیا کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو گلی میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہے, اور اگر تو چھپا لے تو پھر تجھے مرنا ہی پڑے, خودکشی کرنا پڑے. ایسے سے عشق کیوں کیا؟ اس سے عشق کر. اگر چھپا لے تو چھپانے والا اویس بنتا ہے, اور اگر بتا دے تو بتانے والا بلال بنتا ہے. آؤ ان سے عشق کریں, آؤ ان سے محبت کریں جن کے عشق میں کبھی ناکامی نہیں ہے, کامیابی ہی کامیابی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ہم نے عشق کا دعویٰ بہت کیا ہے, لیکن آؤ حضور سے عشق بھی کریں.